میں بٹ صاحب وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کی اولاد اچھی اور نیک اور صالح ہو، اور آپ ماشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے چاروں بچے جو ہیں ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے اور نیک اور پانچ میں چاروں کے ساتھ میرا واسطہ تھا، اچھا پانچوں کے پانچوں بیٹے ماشاءاللہ آپ کے بڑے نیک اور بڑے ہی طاقتور بچے ہیں۔ میاں نواز شریف جو ہے ان کو لوگ کہتے تھے کہ ابا جی کہتے ہیں کہ ابا جی سے پوچھتے تھے آپ نے مشورہ، تو میں نے کہا لوگ جو ہیں یہ جو پتی کستے ہیں تو وہ باپ کتنا ہی خوش نصیب ہو، کاش کہ ہم بھی کل کلام کو اس طرح کے باپ ہوں کہ ہماری اولاد جو ہے ہم سے پوچھ کے چلے کہ یہ والد صاحب جو ہیں وہ ان کی رائے جو ہے مطلب آپ ان خوش نصیبوں سے ہیں، خوش نصیبوں میں سے ہیں جن جو آپ کی رائے کا احترام کرتے ہیں، یہ ہر وقت آپ کا نام لیتے رہتے ہیں ریفرنس کے طور پہ۔ جب میں نے عبدالرزاق صدف صاحب سے یہ کہا کہ میں یا سعودی عربیہ میں تنظیم سازی ہو گئی اور تنظیم نو ہو گئی، دبئی میں اور ابوظہبی میں اور العین میں اور کویت میں اور بحرین میں ہو گئی، تو دوحہ قطر میں رہا 2 سال، ہم نے کسی قسم کی کوئی تنظیم نہیں بنائی سیاسی، جو دوست کام کر رہے تھے ان کے ساتھ ہی ملتے رہے اور چلتے رہے۔ تو میں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک ویلفیئر ونگ جو ہے وہ بنانا ہے، تو آپ کے کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جو ہر وقت پاکستان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ پھر میں نے خود ہی کہا، میں نے کہا یار میری خواہش ہے کہ میں نا راشد کو آگے تھوڑا سا لے کے آئے، تو یہ کہنے لگے، انہوں نے میری تائید کی، انہوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بڑے ہونہار بچے ہیں اور بڑے اچھے ہیں، اور بالکل یہ اگر وہ آپ ساتھ آتے ہیں تو آپ کی تنظیم جو ہے نا یہ خاصا کام کرے گی اور بڑا نام ہوگا، جب یہ اچھا کام کریں گے نام ہوگا تو انشاءاللہ ہمارا بھی ساتھ نام اچھا ہوگا۔ پھر ہمیں یہ پچھلے کچھ 7 8 9 مہینوں میں بات چل رہی تھی، میں نے 2 4 10 دفعہ راشد سے کہا بھی، 1 سال پہلے عدنان بٹ صاحب سے بات بھی ہوئی، تو وہ بات درمیان میں رہ گئی، لیکن جب میاں نواز شریف محترم قائد محترم سے جب ملاقات ہوئی 22 دسمبر کو، راستے جب ان سے ملا تو یہ اس وقت یہ بہت زیادہ انرجیٹک ہو گیا، خود ہی انہوں نے کہا کہ پھر مجھے کم از کم نہیں تو 20 دفعہ فون کیا کہ پروگرام بناؤ، کب آپ دفعہ آ رہے ہو، ہم اس کا اعلان کرتے ہیں، ہم کوئی نہ کوئی کام کرتے ہیں۔ میاں صاحب کی جو باتیں تھیں کہ وہ شخص جو ہے ان کی ایک اسلام کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ اور پاکستانی عوام کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہے، اور خدا شاہد ہے کہ آپ دیکھ لیں ان کے 18 اور 8 26 سال آ جاتے ہیں، تب سے وہ 1981 سے وہ اس میں سیاست میں ہیں، اور جانا صاحب فرما رہے تھے کہ میں سیاست نہیں کرتا، جانا صاحب سیاست تو عبادت ہے، ہم نے ظلم یہ کیا ہے کہ ہم نے اس کو بدنام کیا ہے سیاستدانوں نے اور لوگوں نے، اور پھر ان لوگوں نے جنہوں نے پیچھے بیٹھ کے ان کے اوپر وہ کیا ہے۔ ہم تو خدا شاہد ہے سیاست کو عبادت سمجھتے ہیں، اور یہ ویلفیئر ہے، اور ویلفیئر جو ہے یہ عین عبادت ہے۔ آپ دیکھیں حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہے، حقوق اللہ ایک ہے اور 99% جو ہے حقوق العباد ہے، کل کلا کو ہم سے پوچھ کے چھوڑے، اور ہم نے کبھی بھی یہ سمجھ کے نہیں کیا کہ ہم کسی کے اوپر احسان کر رہے ہیں، نہیں سمجھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انعام کیا ہے ہم پہ کہ یہ ڈیوٹی ہمارے ذریعے سے لی گئی، تو ہم نے اس کو ڈیوٹی سمجھا، اور واللہ خیر الرازقین، رزق دینا جو ہے وہ پروردگار کی صفت ہے، اور اگر آپ اس صفت میں اس کا وسیلہ بن کے کسی کا ہاتھ بٹاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ڈیوٹی کر رہے ہیں، تو اسی کو ڈیوٹی ہی سمجھتے ہیں انشاءاللہ، اور سیاست کرتے ہیں اور کریں گے، اور نیک سیاست کریں گے، وہ سیاست نہیں کہ جو کہا جاتا ہے یار تو میرا سیاست نہیں کر رہے۔ تو بات جو سیاست کرنی ہے وہ محترم عرفان صدیقی صاحب نے کرنی ہے، پاکستان کے حالات کے بارے میں انہوں نے بات آپ کے اور اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھنے ہیں، تو بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہ پاکستان کی تعمیر و ترقی کے جو خواب میاں نواز شریف اپنی آنکھوں میں بسائے پھرتے ہیں، خدا شاہد ہے کہ ہم میں 25 سال ہو گئے ہیں ہمیں، عبدالمجید شاہ صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ جب 88 میں سعودی عرب میں جب ہم آئے تو اس وقت بھی ہم یہی باتیں کرتے تھے
پھر جب میاں صاحب حکومت میں آئے 90 میں انہوں نے اتنے پروجیکٹس دیے. آپ نے کمیونیکیشن کی بات کی کہ پاکستان میں ٹیلی فون نہیں ملتا تھا. اس کے بعد 90 میں جب آئے آپ دیکھیں کہ 24 آورز میں ٹیلی فون ملنا شروع ہوا. پھر انہوں نے موٹر وے دیا, گوادر ایئرپورٹ دیا, گوسٹ اسکولوں کا خاتمہ کیا, بجلی چوروں کو آبدہ جو ہے بیگم آبدہ حسین جو ہے وہ وزیر تھی اس وقت, بجلی چور تھی, ان کو ان کی وزارت جاتی رہی. میاں معراج جی کی وزارت ختم کی. تو یہ وہ لوگ ہیں. اور چونکہ وہ خاتمہ کیا, پھر ایک گرین چینل دیا, ایئرپورٹس دیے, لاہور کا ایئرپورٹ, کراچی کا ایئرپورٹس, ایسے مطلب انہوں نے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. جب آپ دوحہ میں آتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کام ہو رہا ہے. جب میاں نواز شریف دونوں ٹینور آپ ان کے دیکھ لیں کہ جب وہ آئے پتہ چلتا ہے کہ کام ہو رہا ہے. کوئی نہ کوئی آرام سے نہیں وہ بیٹھے صبح. اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگوں میں شامل ہیں جو صبح فجر کی نماز پڑھ کے 5 نمازیں پڑھ کے شروع ہوتے اور خدمت خلق کو جو ہے وہ عبادت سمجھتے اور وہ کام کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم صدقے دل سے سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب کو بزور طاقت روک دیا گیا تھا. ہم نے الحمدللہ جب ان کی حکومت ختم ہوئی 99 میں, اس وقت بھی ہم نے اس کو عبادت ہی سمجھا کہ نہیں کہ وہ شخص اس کے ساتھ بزور طاقت اس کو ہٹا دیا گیا ہے, ہم اس کا نام لیتے رہیں گے. اور الحمدللہ ہم ان کا نام لیتے رہے اس لیے تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ کوئی لوگ جو ہے وہ ان کے کام کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب الحمدللہ پاکستان کے 86% لوگ ہیں وہ انہی کو پاکستان کی قیادت کا اہل سمجھتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے میاں نواز شریف کو پاکستان کی ایک دفعہ پھر قیادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو یہ موقع عطا فرمائے پروردگار جو پاکستانی عوام کی خدمت کرے. اس موقع پہ میں جناب راشد رفیق بٹ صاحب کو, ملک کیسر اوان صاحب کو, شفقت رانا صاحب کو اور محترم جناب عرفان صدیقی محترم عبدالجبار صاحب کو جو ہے نا وہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو کمیٹی بنی ہے پہلی پاکستان مسلم لیگ اینڈ ویلفیئر ونگ, اس میں سب کو دعوت دیں, سب کو ساتھ لے کے چلیں. میری بڑی خواہش ہے کہ مسلم لیگ کا وہ ونگ جو پہلے یہاں پہ کام کر رہا تھا وہ ہمارا کسی کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے, کوئی پارٹی بازی نہیں ہے ان کے ساتھ. ہم ان کو اپنے بھائی تصور کرتے ہیں. ہماری دعوت ہوگی ان کے لیے کہ وہ آئیں, مل کے بیٹھیں اور مل کے کام کریں. اور ایک اچھا کام جو ہے کرنے کے لیے جا رہے ہیں, اچھا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں ہمارا ساتھ ہو. میں اب اسٹیج سیکرٹری کو جو ہے موقع نہیں دوں گا بلکہ میں محترم عرفان صدیقی صاحب کو دعوت خطاب دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے اور ایک اور بات یہ کہ یہ نہ ہو کہ ایک بات کیونکہ لمبی ہو گئی ہے, لوگ زیادہ تھے, بات وقت زیادہ ہو گیا, تو آپ برائے مہربانی جو اپنے خیالات پورے جو ہے ہمیں بتائیں اور ہمارے سامنے رکھیں تاکہ وہ تشریفی جو ہے لوگ بہت بڑے چاہنے والے لوگ ہیں آپ کے جو آپ کی بات پوری